السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، کہ مومن کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ آج معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہر بندے کو صرف اپنے حقوق کا پتہ ہے۔ جس دن مجھے میرے والدین کے، میرے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے، میرے ہمسایوں کے، میرے معاشرے کے لوگوں کے اور عام انسانوں کے حقوق مجھے پتہ چل جائیں گے اور میں ان حقوق کو ادا کرنے والا بن جاؤں گا، تو اس دن معاشرہ صحیح راہ کے اوپر چل پڑے گا۔ قیامت کے دن حقوق العباد کے فیصلے کس طرح کیے جائیں گے؟ ایک چھوٹی سی جھلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ بہت سے لوگ نمازیں تو خوب پڑھتے ہیں، ذکر و تسبیح بھی مشغول ہوتے ہیں، مشائخ سے مرید بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا داری، زمین داری، چودراہٹ اور سرداری کی وجہ سے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم بھی کرتے ہیں۔ قتل کرانے، مال چھیننے سے باز نہیں آتے، عصبیت کے سیلاب میں اس طرح بہہ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے، اس وقت مظالم کے عوض یہ سب نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس یعنی غریب بے پیسے والا شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہم نے، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال اور سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا اور ساتھ ہی وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ لہٰذا جو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لے کر آئے گا، وہ جو اس کے پاس نیکیاں موجود ہوگیں، وہ جو دنیا کے اندر اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، وہ ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ بچ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ، اس نے میرے ساتھ بھی ظلم کیا، مجھے بھی گالی دی، میرے اوپر بھی تہمت لگائی، تو اب اس کے پاس نیکیاں تو موجود نہیں ہوں گی، تو چونکہ وہ عدل و انصاف کا دن ہوگا تو ان لوگوں کو ان کا حق کیسے دیا جائے گا؟ اب اس کے پاس اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے نیکیاں تو باقی ہیں نہیں، تو اب ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اس بندے کے ذمے کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے اور وہ نیکیوں والا بندہ نیکیاں ختم کر بیٹھے گا اور اسے اس کے ذمے گناہ ڈال کر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سب مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب مسلمان آپس میں شخص واحد کی طرح ہیں۔ کسی شخص کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے بدن میں تکلیف ہوگی، اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آپس میں عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو بغیر مدد کے چھوڑے، نہ اس کو حقیر جانے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مومن مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مزید فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر سب کچھ حرام ہے، اس کا خون بھی اس کے اوپر حرام ہے اور اس کا مال بھی اس کے اوپر حرام ہے، اور اس کی عزت کی آبرو ریزی کرنا بھی اس مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔